شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کے مہینے میں قرآن اترا تھا، وہ قرآن جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا میسج بن کر کے آیا، ہدایت کا مارگدرشن کا کام کرنے کے لیے آیا. وہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا تھا. کبھی کبھی رمضان میں ہمارے پاس میسج آتا ہے، کال آتا ہے، بھائی صاحب یہ ارطغرل کا ڈرامہ رمضان میں دیکھ رہا کیسے ہے؟ پچھلے سال ساؤتھ انڈیا میں تھا رمضان میں، وہاں کچھ دوستوں نے مسئلہ پوچھا، وہ کوئی فلم ہے صحابہ کے دور، اللہ کے نبی کی سیرت کے دور پہ فلم بنی ہے، دا میسج نام ہے اس کا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں وہ ہمارے یہاں وہ فلم بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی رمضان میں بالی ووڈ کی فلم دیکھنا تو گناہ کا کام ہے، یہ فلم دیکھے اس میں ثواب ملے گا. کوئی ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی دا میسج دیکھ رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی کی مسجد میں درس دیتے ہیں، قرآن اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھاتے ہیں. ابھی شیخ حسن نبی مدنی حفظہ اللہ تشریف لے گئے، وہی امام مالک کی ایک کتاب ہے موطا امام مالک، اس کی عربی میں شیخ شرح لکھ رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ آئے گی، اللہ تعالیٰ آسان کرے ہم سب کے لیے اس کا پڑھنا آسان ہو جائے، علماء کو اس سے فائدہ پہنچے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی میں حدیث کا درس دیتے تھے، ہزاروں لوگ ان سے سیکھنے آتے تھے. لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام مالک کہہ دیتے تھے مدرسہ بند ہے بھائی، مدرسہ بند ہے، حدیث نہیں پڑھائی جائے گی. ایک مہینہ امام مالک حدیث کا درس بند کر دیتے تھے اور ایک مہینہ صرف قرآن پڑھتے تھے، قرآن پر غور کرتے تھے. میرے ساتھیوں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت الشبان المسلمین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام جو جمعیت الشبان المسلمین کی سرپرستی میں چلنے والے مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم کے دستار بندی کا پروگرام ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 8 طلباء کو یہاں دستار ان کے سروں پہ باندھی گئی اور ان کو حفظ قرآن مکمل کرنے کی سند بھی دی گئی. آپ نے امیر جماعت شیخ حسن نبی مدنی حفظہ اللہ، صدر مجلس شیخ محمد جنید مکی حفظہ اللہ، اور ابھی مجھ سے پہلے شیخ عطا الرحمن مدنی کے گراں قدر خطابات سماعت کی اور مختلف باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور گھڑی میں 12 بج چکے ہیں. موسم کے لحاظ سے پروگرام اب تک ختم ہو جانا چاہیے. مجھے لگتا ہے پروگرام شروع کرنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، ورنہ یہ وقت اب تقریر کرنے کا نہیں، اب جو ہے آرام کرنے کا ہے، اب یہ سننے سنانے کا وقت نہیں. لیکن چونکہ آج کے اس پروگرام میں آخری کڑی کے طور پہ مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے، تو میں اسی پروگرام کی مناسبت سے قرآن کریم کی جو ایک آیت میں نے پڑھی، اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو بڑی ضروری بات ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ فرقان کی 30 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اللہ کے رسول کی زبان سے ایک شکایت ہوگی، اس شکایت کو اللہ نے بیان کیا ہے.
رسول شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اور کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑا تو نہیں؟ قرآن تو پڑھا جا رہا ہے. یا 8 بچے قرآن کے حافظ بنے، قرآن تراویح میں سنایا جا رہا ہے. قرآن کا اتنا احترام ہے کہ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، 2 پڑوسیوں میں جھگڑا ہو جائے، تو کہہ دے میں قرآن اٹھا کے قسم کھا کے کوئی بات کروں گا، سامنے والا ڈر جاتا ہے. قرآن کا اتنا احترام ہے کہ قرآن کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو رکھا جاتا ہے. قرآن کا اتنا احترام ہے کہ کسی کے ذریعے غلطی سے قرآن گر جائے تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے کہ مولانا قرآن گر گیا میرے بچے سے، میری بیوی سے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کا اتنا احترام ہے کہ اگر کمرے میں قرآن رکھا ہوا ہے اور انسان قرآن سے اونچائی پر لیٹا ہے تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا کیا قرآن نیچے اور ہم اوپر ہیں تو کیا قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہے؟ قرآن اگر ہمارے بائیں دانے کی سائڈ میں رکھا ہوا ہے تو قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہے؟ یہ مسائل اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن کی عزت کرتے ہیں، قرآن کی قدر کرتے ہیں. پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر رسول کیوں شکایت کریں گے قیامت کے دن؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول کہیں گے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ سوال غور کرنے کے قابل ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا کیسے؟ میرے عزیزوں، یہ جتنے بچے ہمارے قرآن کے حافظ بنے میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے ہمارے سماج میں. آج ہر سال ہمارے اداروں سے بچے قرآن کے حافظ بن کے نکل رہے ہیں اور مساجد کی تعداد تو ظاہر ہے کہ اتنی تو نہیں بڑھ رہی جتنی حفاظ کی تعداد بڑھ رہی ہے. ہم بنارس میں دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد میں 2 حفاظ تراویح پڑھا رہے، اس کے باوجود سینکڑوں کی تعداد میں صرف بنارس میں جانتا ہوں ایسے حفاظ جو تراویح نہیں پڑھاتے، اور سینکڑوں ایسے حفاظ کو میں جانتا ہوں جو قرآن کے حافظ تھے اور اب قرآن بھلوا چکے ہیں. قرآن کا حفظ کرنا جتنی بڑی سعادت اور فضیلت اور ثواب کی چیز ہے، قرآن کو بھلا دینا اتنی ہی بڑی وعید کی چیز ہے. قرآن یاد کر لینا بہت آسان ہے، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے. ابھی مئو کے ہمارے مہمان لوگ آئے تھے، اسی مئو میں ایک شخصیت گزری ہے حافظ عبدالعلی اظہری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے استاد ڈاکٹر مرتضیٰ حسن اظہری کے وہ رشتے دار تھے، غالباً خالہ صاحب بھائی تھے. مئو کی ڈومن پورہ کی مسجد میں اتفاق سے جو رمضان میں تراویح پڑھانے والے حافظ تھے وہ بیمار ہو گئے، نہیں آ پائے، اور حافظ عبدالعلی صاحب اس وقت مصر میں پڑھتے تھے. وہ آئے اپنے محلے کی مسجد میں، دیکھا حافظ نہیں، لوگ پریشان ہیں. اس زمانے میں حافظ کم ہوتے تھے. انہوں نے روزانہ 1 پارہ قرآن یاد کی اور تراویح پورے مہینے انہوں نے 1 پارہ یاد کر کے تراویح میں سنا دی. قرآن کے حافظ بن گئے. ایک رمضان میں قرآن کے حافظ بن گئے. لاک ڈاؤن میں کئی علماء کو میں جانتا ہوں جنہوں نے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں محنت کر کے قرآن پورا یاد کر. قرآن کا یاد کر لینا اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے. مشکل کام ہے قرآن کے حفظ کو برقرار رکھنا. میں اپنے عزیز حفاظ کرام سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اس قرآن کی حفاظت کرنا، اس کو سینے میں بسا کے رکھنا. تراویح پڑھانے کا موقع ملے نہ ملے، قرآن کبھی بھولنے نہ پائے. قرآن کا دور کرتے رہنا، قرآن کو دہراتے رہنا. اسی بنارس میں ہماری جماعت کے بڑے بزرگ ہیں حافظ عبدالمجید صاحب جلالی پورہ میں سمجھتا ہوں 90 سال سے ان کی کم عمر نہیں. سنت نمازیں وہ آج بھی پڑھتے ہیں. ہم لوگ مغرب کے بعد 2 رکعت 5 منٹ میں خالی ہو جائیں گے، حافظ صاحب 15 منٹ تک سنتیں پڑھتے ہیں. آپ پوچھیے کہ اتنی لمبی کیوں سنتیں پڑھتے ہیں؟ حافظ صاحب کہتے ہیں میں سنت نمازوں میں پورے قرآن کا دور کرتا رہتا ہوں، کنٹینیو جتنی نوافل اور سنتیں میں پڑھتا ہوں قرآن کا دور کرتا رہتا ہوں. آج
دور یہ آ گیا کہ اکثر حفاظ موبائل دیکھ دیکھ کے قرآن تراویح پڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں صاحب جائز ہے، علماء نے جائز کہا ہے. بھائی ٹھیک ہے، ایک چیز جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب پھر آپ کے حافظ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ پھر فائدہ کیا ہے قرآن یاد کرنے کا اگر موبائل ہی دیکھ کے تراویح ہم کو پڑھانا ہے؟ تو پہلا میں سبق ان طلبا کو، ان حفاظ کرام کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ قرآن کو یاد آپ نے کیا ہے تو اس کی حفاظت کیجیے. اور دوسرا بہت اہم پیغام ان کو یہ دینا چاہوں گا کہ قرآن کے حافظ بن کے یہاں سے سفر اپنا ادھورا مت چھوڑ دینا. کتنے حفاظ کرام ہیں قرآن انہوں نے حفظ کیا، آگے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کاروبار میں لگ گئے، بزنس میں لگ گئے، اور اب نہ تو ان کے چہرے پر کوئی علم دین کا اثر ہے، نہ ان کی شخصیت میں کوئی دینداری ہے، نہ وہ دین سے جڑے ہیں، نہ مسجد سے جڑے ہیں، نہ نماز سے جڑے ہیں. داڑھی صفا چٹ ہے، نہ چہرے پہ دینداری ہے، نہ زندگی میں دینداری ہے. کسی زمانے میں وہ قرآن کے حافظ تھے. قرآن کے حافظ اگر بنے ہو تو یہ عہد کر کے یہاں سے جانا کہ میں انشاءاللہ عالم دین بھی بنے گا. آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے دل میں مقرر بننے کا سپنا ہوگا. ارے میں آج 12-13 سال سے تقریریں کرتا ہوں، واللہ آج بھی دل میں یہ کسک ہوتی ہے. قرآن کا بہت اچھا خاصا حصہ الحمدللہ یاد ہے، مگر حافظ قرآن نہ ہونے کی کسک آج بھی دل میں محسوس کرتا ہوں. اور ہماری جماعت کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اکثر وہ قرآن کے حافظ ہیں. اور عالم کے لیے یہ شان کی بات ہے، یہ اس کا تقریر کرنا، اس کا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جب وہ قرآن کا حافظ. اگر آپ قرآن کے حافظ میں 70% آپ کا کام آسان ہو گیا. اب آپ آگے دین کا علم حاصل کریں، عالم بنے، مقرر بنے، داعی بنے، خطیب بنے، اور بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن کی برکت سے یہ سارے کام آپ کے لیے آسان ہوں گے. میرے عزیزوں، قرآن کو اس امت نے چھوڑ دیا ہے. کیسے چھوڑا ہے؟ چند باتیں سن لیجئے، اور اس کے پہلے کہ وہ باتیں سناؤں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے راوی کون ہے؟ حذیفہ ابن یمان. ہر صحابی کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے. حذیفہ ابن یمان وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے رازدار تھے، اللہ کے نبی کے سیکریٹری تھے، بڑے راز کی باتیں اللہ کے نبی نے ان کو بتائی تھی. حذیفہ ابن یمان وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی برا کیا ہونے والا ہے؟ اچھا تو سب بتاتے ہیں، برا بتائیے کہ آگے چل کے برا کیا ہوگا. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، یدرس الاسلام کما یدرس بشر الثوب. اسلام مٹ جائے گا، اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. جیسے کپڑے سے ڈیزائن اتر جاتا ہے، کپڑا پرانا ہو جائے تو کپڑے کا جو ڈیزائن ہوتا ہے، جو نقش و نگار ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، اسلام مٹ جائے گا. حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، یہاں تک کہ لوگ بھول جائیں کہ نماز کیا ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے. وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، راتوں رات قرآن اٹھا لیا جائے گا. حَتَّى لَا تَبْقَى مِنْهُ آیَةٌ، یہاں تک کہ قرآن کی ایک آیت بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گی. پھر ایسے لوگ بچیں گے جو دین کو کچھ نہیں جانیں گے. کچھ بوڑھے لوگ بچیں گے، کچھ بڑھیا عورتیں بچیں گی جو کہیں گی ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اس لیے ہم نہیں پڑھتے. کلمہ کا مطلب تک ان کو نہیں معلوم ہوگا، بس باپ دادا کلمہ پڑھتے تھے تو پڑھیں گے. یہ دور قیامت کے پہلے آئے گا، اور وہ دور قریب آ چکا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں دی، قرآن سے نہیں جوڑا اپنے بچوں کو، آپ بجٹیا جیسے علاقے میں بیٹھے شاید آپ کو محسوس نہ ہوتا ہو. اسی بنارس کی بہت ساری کالونیاں ایسی ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، ان کے بچے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے گھر ماشاءاللہ ماربل سے بنے ہیں، ٹائلس سے سجے ہیں، بڑے قیمتی فانوس اور چھاڑ لگے ہیں ان کے گھروں میں. ان کے گھر کروڑوں کے مکان ہیں، مگر واللہ ان کے گھروں میں ایک بار بھی کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، ایک بار کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے. وہ گھر دنیا کے اعتبار سے بڑے شاندار گھر ہیں، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ گھر مردہ ہے. پیارے نبی نے ایسے گھروں کو مردہ قرار دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت
جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، آج ہمارے گھروں میں بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں، نہ جوان قرآن پڑھ رہے ہیں نہ بزرگ قرآن پڑھ رہے ہیں، علماء تک قرآن نہیں پڑھ رہے۔ مجھے کبھی کبھی ہم اپنے آپ پر بھی ہم غور کریں کہ آج ہم لوگ بھی قرآن کو کب کھولتے ہیں؟ تقریر کرنا ہے، کوئی تیاری کرنا ہے، کسی موضوع پر آئے تھے جس میں تب ہم قرآن دیکھتے ہیں، کسی کو نماز پڑھانا ہے، جو سورتیں پڑھانی ہے وہ قرآن دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ ہم سے پہلے کے جو ہمارے بزرگ تھے، مجھے یاد ہے میں نے اپنے دادا کا ایک زمانہ پایا تھا، ہمارے دادا بہت پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن جماعت کے بڑے خدمتگاروں کو ان کا نام آتا تھا۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ دادا ہمارے جو ہے قرآن کا ایک حصہ کو ضرور تلاوت کر کے اپنے دن کی شروعات کرتے تھے، حالانکہ وہ بہت کم پڑھے لکھے آدمی تھے۔ وہ قرآن، اچھا قرآن ایک ایسی کتاب ہے آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ دنیا کی کسی اور کتاب کو بغیر سمجھے آپ صرف ریڈنگ کریں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن قرآن صرف آپ ریڈنگ کریں گے تو بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا، اور یہ قرآن وہاں کام آئے گا جہاں آپ کا مال آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کے بچے آپ کے کام آئے گا۔ جس دن آپ مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، آپ کا بیٹا آپ کی مٹی دے کر کے چلا جائے گا، آپ کی بیوی آپ کے اوپر روئے گی، 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی، پھر بھول جائے گی۔ بیٹیاں بار بار مائکے آئیں گی، ابا کا نام لے گی، پھر ایک وقت آئے گا وہ بھی بھول جائے گی۔ اس قبر کی کال کوٹری میں، اس اندھیرے میں یہ قرآن آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور بندہ جو صحیح جواب دے گا تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، قرآن کو پڑھا تھا میں نے، قرآن قبر میں کام آیا، اور قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ وہ میدان محشر اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا دوست بھی اپنے گہرے دوست کے کام نہیں آئے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ قیامت کے دن جو انسان اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا، وہاں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں اولاد کے کام آئے گی، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بچے اپنے والدین، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن وہاں بھی آپ کے کام آئے گا۔ اقرأوا القرآن، نبی نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا، تمہارے حق میں لڑے گا، عدالت اللہ کی عدالت میں تمہارے لیے لڑے گا اللہ سے۔ اللہ یہ قرآن پڑھنے والا تیرا بندہ تھا۔ میرے عزیزوں قرآن کو پڑھا کرو۔ بہت بزی ہو زندگی میں، بہت میں مانتا ہوں زندگی ہماری بہت بزی ہوگی، کچھ ہمارے کام دھندے نے بزی کر دیا، کچھ ہمیں انسٹاگرام نے بزی کر دیا، کچھ فیس بک نے بزی کر دیا، کچھ واٹس ایپ نے بزی کر دیا، کچھ سوشل میڈیا نے بزی کر دیا۔ دنیا کے سارے میسج پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم، ہر 10 منٹ میں موبائل کھولتے کس کا میسج آئے، کوئی اہم میسج چھوٹ نہ جائے، کوئی ہمارا دوست میسج کر کے ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہ بھائی میں نے میسج کیا تم بھول گئے۔ اور اللہ کی آخری کتاب، اللہ کا آخری میسج، لاسٹ میسج، انتم سندیش، جو اسی شعبان کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے رمضان میں اترا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا تھا، وہ قرآن جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا میسج بن کر کے آیا، ہدایت کا مارگدرشن کا کام کرنے کے لیے آیا، وہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا تھا۔ کبھی کبھی رمضان میں ہمارے پاس میسج آتا ہے، کال آتا ہے، بلی صاحب یہ ارطغرل کا ڈرامہ رمضان میں دیکھ رہا کیسے ہے؟ پچھلے سال ساؤتھ انڈیا میں تھا رمضان میں، وہاں کچھ دوستوں نے مسئلہ پوچھا، وہ کوئی فلم ہے صحابہ کے دور، اللہ کے نبی کی سیرت کے دور پہ فلم بنی ہے، دا میسج نام ہے اس کا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں وہ ہمارے یہاں وہ فلم بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی رمضان میں بالی ووڈ کی فلم دیکھنا تو گناہ کا کام ہے، یہ فلم دیکھیں اس میں ثواب ملے گا۔ کوئی ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی دا میسج دیکھ رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی کی
مدنی حفظاللہ تشریف لے گئے، وہی امام مالک کی ایک کتاب ہے موطا امام مالک، اس کی عربی میں شرح لکھ رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ آئے گی، اللہ تعالیٰ اس آسان کرے ہم سب کے لیے اس کا پڑھنا آسان ہو جائے، علماء کو اس سے فائدہ پہنچے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی میں حدیث کا درس دیتے تھے، ہزاروں لوگ ان سے سیکھنے آتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام مالک کہہ دیتے تھے مدرسہ بند ہے بھائی، مدرسہ بند ہے، حدیث نہیں پڑھائی جائے گی۔ ایک مہینہ امام مالک حدیث کا درس بند کر دیتے تھے اور ایک مہینہ صرف قرآن پڑھتے تھے، قرآن پر غور کرتے تھے۔ میرے ساتھیوں، آنے والے رمضان میں کوشش کرو جتنا کثرت سے ہو سکے قرآن کو پڑھو میرے بھائی، اور عام دنوں میں بھی 24 گھنٹوں میں کوئی 1 گھنٹہ نکالو، آدھا گھنٹہ نکالو، 15 منٹ نکالو، دن کی شروعات کرو قرآن پڑھنے سے۔ ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب بچہ بیمار ہو جائے تب ہم کہتے ہیں مولی صاحب پڑھ کے دم کر دیجیے۔ جب ہمیں یہ لگتا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تب ہم کہتے ہیں کہ مولی صاحب کوئی دعا بتا دیجیے پڑھنے کو کاروبار میں برکت۔ ارے تم روزانہ قرآن پڑھو، اس بات کا انتظار مت کرو کہ بچہ بیمار ہو جائے گا تب ہم قرآن پڑھیں۔ اپنے گھروں کی شروعات، اپنے کاموں کی شروعات قرآن سے کرو میرے پیارے ساتھی، اور قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن پر غور بھی کرنا ہے۔ جب اس قرآن پر غور کرو گے تو دل کے لاک کھلتے چلے جائیں گے۔ موبائل کو کھولنے کے لیے ہم پاسورڈ ڈالتے ہیں، لاک کوڈ ڈالتے ہیں، پیٹرن ڈالتے ہیں، دل بھی ہمارے لاک ہو چکے ہیں۔ اور دل کا پیٹرن کیا ہے، دل کا لاک کوڈ کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دلوں کا تالا اگر کھولنا ہے تو قرآن پر تدبر کرو میرے بھائی، قرآن پر غور کرو۔ تو قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے کیسے؟ قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو قرآن پر غور نہیں کرتے۔ اور تیسرا کام جو ہم نہیں کرتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، صرف پڑھ کے دم کرنے کی کتاب نہیں ہے، صرف آئیڈیالوجی کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے۔ قرآن راستہ بتاتا ہے، قرآن منہج بتاتا ہے، قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت دار بنو۔ قرآن کہتا ہے وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو اچھی انداز میں بات کرو۔ قرآن کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ قرآن ایمانداری سکھاتا ہے، قرآن سچائی سکھاتا ہے۔ ہم ایک نمبر کے بے ایمان بن چکے ہیں، کرپٹ بن چکے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں دراریں پڑی ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، پڑوسی پڑوسی سے مقدمہ بازی کر رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے۔ یہ قرآن ہمیں وراثت کا قانون بتاتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نماز پڑھتے تو ماشاءاللہ پورا سینے پر ہاتھ باندھ کے آمین زور سے بولتے ہیں، تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہم تو ہر چیز میں سنت رسول کی پابندی کی بات کرتے ہیں، ہمارے شادی بیاہ میں وہ سنت رسول کی پابندی کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں تو کہتے ہیں نہیں صاحب ہمارے یہاں جو رسم ہے وہ ہم نبھائیں گے۔ ہم اپنے کاروبار میں کیوں بھول جاتے ہیں نبی کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں وراثت کے مسئلے میں؟ باپ مر گیا، باپ کی طرف سے آپ مسجدوں میں چندہ دے رہے ہو، مدرسوں میں چندہ دے رہے ہو تاکہ باپ کو ثواب ملے۔ ارے اگر آپ کے باپ نے آپ کی بوا کو ان کا حق نہیں دیا تو پہلے اپنی بوا کو ان کا حق دو تاکہ آپ کے باپ کو قبر میں سکون ملے۔ آپ اپنی بہن اور بیٹی کو اس کا حق دو تاکہ آپ قیامت کے دن نہ پکڑے جائیں۔ یہ وراثت کا قانون بھی ہی قرآن ہمیں بتاتا ہے میرے ساتھی۔ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں لا نتجاوز 10 آیات حتی نتعلمہن ونعمل بہن۔ ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے، پہلے ان 10 آیتوں کو سیکھتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے، تب 11ویں آیت کا نمبر آتا تھا۔ 10 آیتیں سیکھنے کے بعد عمل کرتے تھے، اس کے بعد 11ویں آیت کا نمبر آتا تھا۔ صحابہ کرام قرآن پر عمل کیا کرتے تھے میرے پیارے ساتھی۔ اس قرآن کے ساتھ ہم نے ایک اور ظلم کیا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو جسمانی بیماریوں کی شفا بنا کے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً جسمانی بیماریوں میں بھی قرآن شفا کے کام آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو بہت بڑی بڑی بیماریوں میں نے پڑھا اور مجھے آرام ملا۔ جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے، لیکن قرآن اصل میں کس چیز کے لیے شفا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، یہ ہمارے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے، جو کینہ بھرا ہوا ہے، جو کپٹ بھرا ہوا ہے، یہ ہمارے دلوں میں جو خود غرضی ہے،
یہ ہمارے دلوں میں جو دنیا پرستی ہے، یہ ہمارے دلوں میں جو حرص و ہوا ہے، دل کی بیماریوں کو، دل کو فلٹر کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو میرے عزیز، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو، قرآن کے اوپر قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہے۔ ارے ہمارے دل کی اوقات کیا ہے؟ یہ دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا معمولی سا نازک سا دل ہے، جب پہاڑ اس قرآن سے چور چور ہو سکتا ہے تو ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ یہی قرآن سن کر کے حضرت عمر جیسا کٹھور دل کا آدمی ایمان لے آیا، یہی قرآن سن کر کے فضیل ڈاکہ ڈالنے گیا تھا، عزت لوٹنے گیا تھا، کسی کی آبرو لوٹنے گیا تھا، کسی گھر پر حملہ کرنے گیا تھا، رات کا سناٹا تھا، اور کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے سورہ حدید کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ فضیل ڈاکو اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑھی، اس کے دل نے کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، تو توبہ کر لے، تو سدھر جا۔ اس مکان پہ ڈاکہ ڈالنے گیا تھا، نیچے اترا، بارش ہونے لگی، ایک جگہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے اکٹھا تھے، یہ بھی وہیں جا کے کھڑا ہو گیا، بارش رک گئی، لوگ جانے لگے، کچھ لوگوں نے کہا رے مت جاؤ، یہیں رات گزارو، یہ فضیل ڈاکو کا علاقہ ہے، کہیں ہمارا مال نہ لوٹ لے، کہیں ہمارا سامان نہ لوٹ لے۔ فضیل ڈاکو نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی، کہا اے اللہ تیرے بندے تجھ سے نہیں ڈرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، اللہ میں اتنا برا ہوں، میں اتنا ظالم ہوں، میری ہیبت ایسے لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگ سفر نہیں کرتے میرے گھر سے۔ فضیل ڈاکو سچی توبہ کرتا ہے اور حرم میں آتا ہے اور کھانے کعبہ سے چمٹ چمٹ کر کے روتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنے آنسوؤں کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے، اور وہ فضیل اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد و زاہد تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنے دور کے بہت بڑے نیک اور اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن نے تو دلوں کی دنیا پلٹی تھی میرے ساتھی، قرآن ہمارے دلوں کی دنیا کیوں نہیں پلٹ رہا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، تقریروں میں یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ قرآن ہمارے دلوں کی دنیا کیوں نہیں پلٹ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر گناہوں کی ایسی پرت چڑھ چکی ہے کہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، گناہ کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں سے بھی نہریں پھوٹنے لگتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں اس میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پانی رسنے لگتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر اے میرے بندو تم گناہ کر کر کے پتھروں سے زیادہ تمہارے دل کٹھور ہو چکے۔ میرے بھائیو قرآن کو پڑھو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو اور قرآن کو سب سے بڑی نصیحت سمجھو۔ آج تقریریں ہم سنتے ہیں، صاحب فلاں کی تقریر ہمیں بہت اچھی لگتی، قرآن نہیں سننا چاہتے؟ اللہ اللہ، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور حرم میں کوئی پہنچ جائے اور شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑے، ہماری زبان عربی ہو نہ ہو، ہمیں عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، مگر وہ آنکھیں کیا جو آنسو نہ بہائیں، وہ دل کیا جو نہ پگھل جائیں، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور آج شیخ سعود شریف تو چلے گئے، وہ تو اب حرم کے امام نہیں ہیں، لیکن موجودہ علم حرمین میں آپ دیکھیں ایک بڑی بہترین آواز کے مالک اور بڑے بہترین انداز میں تلاوت کرتے شیخ بدر الترکی حفظہ اللہ، آج ان کی تلاوت کی آواز بھی آپ اگر موبائل پہ لگا کے سنیں میرے بھائیوں، آنکھیں بند کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم حرم میں پہنچ گئے۔ قرآن کو سنا بھی کرو میرے بھائی، دنیا جہان کی چیزیں سنتے ہو جو تمہارے لیے گناہ کا سبب بنتی ہے، قرآن سنا کرو، قرآن کو کتابیں سنو گے تو بھی فائدہ ملے گا، اس کی کتاب کا سننا بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، کہا میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود بڑی پیاری آواز کے مالک ہیں،
اچھا بڑے دبلے پتلے بھی تھے, پرسنالٹی بہت ہیوی نہیں تھی, بہت دبلے پتلے تھے, لیکن بہت پیاری آواز میں قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی کی تلاوت کی تعریف کرتے کہتے ہیں کسی کو بالکل تازہ قرآن سننا ہو تو ابن ام عبد سے سن لے, عبداللہ بن مسعود سے سن لے. عبداللہ بن مسعود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی غور سے سنتے ہیں. تلاوت کرتے کرتے سورہ نساء کی اس آیت پر حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے, اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے قیامت کے دن. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا میں کیا دیکھتا ہوں, اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگے. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. قیامت کے دن وہ گواہی دینے کی جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی جائے گی, اس ذمہ داری کا احساس کر کے, اس ذمہ داری کو سوچ کر کے اللہ کے نبی رونے لگے. اور آپ نے فرمایا حسبک, اے عبداللہ بس کرو, رک جاؤ, اب اس سے زیادہ نہ پڑھو. اللہ کے نبی رونے لگے. میرے پیارے ساتھی, قرآن کو جب آپ غور کر کے پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کی اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے. میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں, قرآن پڑھیے. جب آپ قرآن پڑھیں گی تو آپ کی آنے والی نسلیں اور اولادیں بھی وہ نیک اور دیندار بنیں گی. یہ جو ہمیں شکایت ہے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, یہ نوجوان نسل کیوں نہ تباہ ہو جب مائیں اور بہنیں اور گھروں کی بیٹیاں جب وہ بے راہ ہونے لگے. آج افسوس ہوتا ہے, میں ایک دن کسی سرکاری کام سے ودیا پیڑ گیا, دیکھا نقاب پوش لڑکیاں کالج میں ٹہل رہی ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے غیر مسلم لڑکے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ٹھٹھا کر رہے ہیں. اور سب باپ بڑا خوش ہے کہ ہماری بیٹی ودیا پیٹ میں بی اے کر رہی ہے, ایم اے کر رہی ہے. اگر یہ ڈگری حاصل کر کے ہماری بیٹیاں بے حیا اور زانیہ اور فاحشہ بنے تو ہمیں ایسی ڈگری نہیں چاہیے. میرے ساتھی, یہ جی آر ایس کوچنگ کا علاقہ بھی, میں صبح وہاں سے گزرا, میڈیکل کی کوچنگ کے ایک سے ایک وہاں کوچنگ کی کلاسز ہیں. کئی مسلمان لڑکیاں اسکارف سے اور نقاب سے تو سمجھ میں آ جاتا مسلمان لڑکیاں ہیں. اس دور میں جب کہ روزانہ خبریں سن رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے جال میں پھنس رہی, مرتد ہو رہی ہیں, اور اتنی ہمارے نوجوان پوسٹیں ڈال رہے ہیں فیس بک پر, واٹس ایپ پر, پھر بھی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. آپ جا کے کسی بھی کالج میں جا کے دیکھ لیں, کسی بھی کوچنگ کے علاقے میں جا کے دیکھ لیں, بے حیائی کا وہ بازار گرم ہے. میرے ساتھی, جس قوم کی بیٹیاں اور جس قوم کے لڑکے تعلیم کے نام پہ بے حیائی اور گندگی کے یہ کام کریں, وہ قوم کہاں سے کامیاب ہوگی. میرے ساتھی, ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت اگر کرنا ہے تو اپنے آپ کو بھی ہمیں فکر کرنی پڑے گی کہ اپنے بچوں کو کہاں لے کے جائیں. اور آخری بات میرے پیارے ساتھی, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں لمٹ میں رکھتا ہے. آپ ہائی وے پہ جاتے لکھا رہتا ہے کہ 60 کے آگے آپ کی گاڑی کی لمٹ نہ جائے. کہیں کی ہائی وے پر کیمرہ لگا رہتا ہے, گاڑی کی لمٹ جہاں زیادہ ہوئی کیمرہ فوراً فوٹو کھینچے گا, اگلے دن موبائل پر میسج آ جائے گا چالان کٹ گیا آپ کی 2000 روپے. یہاں تو 2000 کی کٹتی ہے, سعودی عرب میں تو 60 ہزار کی 1 لاکھ انڈین کرنسی میں جو ہے وہاں کٹ جاتی ہے پینالٹی. وہاں بیچارے جو ڈرائیور لوگ انڈیا پاکستان کے جو گاڑی چلاتے ہیں پریشان رہتے ہیں, کبھی اگر کوئی سگنل ٹوٹ گیا یا کہیں اسپیڈ زیادہ ہو گئی تو جو پینالٹی کٹتی ہے وہ ان کی مہینے کی سیلری سے بھی زیادہ ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھی, دنیا والوں کا بنایا ہوا قانون ہماری ہائی اسپیڈ کو روک لیتا ہے. ہم ہیلمٹ لگانا نہیں چاہتے مگر ہیلمٹ لگا کے نکلتے ہیں کہ پولیس ہمیں نہ روکے. ہم اسپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن راستے میں آنے والا بریکر ہماری گاڑی کی اسپیڈ کو سلو کر دیتا ہے. قرآن بھی آپ کی زندگی کے سفر میں قرآن بھی آپ کو کچھ ٹریفک رولز بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ حلال ہے, قرآن کہتا ہے یہ حرام ہے, قرآن کہتا ہے یہ جائز ہے, قرآن کہتا ہے یہ ناجائز ہے, قرآن کہتا ہے اسٹاپ. جہاں قرآن کہتے رک جاؤ وہاں رک جایا کرو. میرے پیارے ساتھی, قرآن کو رہنما بنا لو, قرآن کو ہادی بنا لو, قرآن کو اپنی زندگی کی گائیڈ بنا لو. قرآن جہاں کہے چلو تو وہاں چلو. قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جماعت پڑھ لیے اب چلو کاروبار میں کام دھندے میں لگ جاؤ. قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کام دھندے کے لیے تو چلنے کا حکم دیا, لیکن جب اللہ کا نام آیا تو قرآن نے کہا چلنے سے کام نہیں چلے گا, دوڑ پڑو. جب نماز کی بات آئی تو قرآن کہتا فَاسْعَوْا, دوڑ پڑو, اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو. تو قرآن جہاں اسپیڈ بڑھانے کا حکم دیتا وہاں اسپیڈ بڑھا دو, قرآن جہاں بریک لگانے کا حکم دیتا ہے وہاں بریک لگا دو. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
کون نہیں جانتا کیا صحابی تھے، کیا ان کی شان تھی، لیکن بڑے غصہ والے صحابی تھے، بڑے جلالی صحابی تھے. حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی آیا اور بڑے غصے میں کہا یا ابن الخطاب انک ما تأتینا بالجزل ولا تحکم بیننا بالعدل. اے خطاب کے بیٹے، تو انصاف نہیں کرتا ہے، ہمیں تحفے تحائف نہیں دیتا ہے، ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے. حضرت عمر کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نا انصافی کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ جتنے بھی اچھے بن جائیں ساری دنیا آپ کو اچھا نہیں کہے گی. اس دنیا میں اگر آپ تعریفیں سنتے ہیں تو تنقیدیں سننے کا بھی حوصلہ رکھیے. دنیا میں تمام لوگ آپ کو صحیح نہیں کہیں گے، کچھ تنقیدوں کے نشتر بھی آئیں گے، کچھ آپ کی تعریف کریں گے تو کچھ آپ کے اچھے کاموں میں بھی کیڑے نکالیں گے. لیکن ہاتھی لوگ شور مچاتے اور ہاتھی اپنا سفر تمام کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کو غصہ بہت آیا، غصے کے مارے کانپنے لگے. حضرت عمر کی اسی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندو تم معاف کر دیا کرو، تم معاف کر دیا کرو اور جاہلوں سے کو نظر انداز کر دیا کرو. اے امیر المومنین، یہ انسان جاہل ہے، اس نے جو بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا آپ نظر انداز کر دیجئے، آپ قرآن کی آیت کے اوپر عمل کر دیجئے. حضرت عمر ابھی بڑے غصے میں تھے، کانپ رہے تھے. جیسے ہی قرآن کی آیت سنی حضرت عمر نے، ان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، بالکل کول ڈاؤن ہو گئے، بالکل ٹھنڈے ہو گئے. اور حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. کہ حضرت عمر قرآن کی آیت جب پڑھی جاتی تھی تو وہیں اسٹاپ ہو جاتے تھے. قرآن کا حکم آ گیا، آمنا اور صدقنا فوراً مان لیتے تھے. حضرت عمر جتنے بھی غصے والے تھے، مگر جہاں قرآن کی بات آ جاتی تھی خاموش ہو جاتے. میرے پیارے ساتھی، قرآن کا صرف ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دینا قرآن کا احترام. قرآن کا احترام یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں. آج ہمارے آپس کے جھگڑے ہم کچہریوں میں لے کے جاتے ہیں، ساری زندگی مقدمہ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کیوں نہیں ہم قرآن کی روشنی میں اپنے جھگڑوں کو حل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے علماء کو یہ درجہ دیتے ہیں کہ آئیے ہم بیٹھ کر کے اپنے مسئلے حل کر لیتے ہیں؟ یہ عدالتوں تک اور کچہریوں تک اپنے مسائل کو لے جا کے ایک دوسرے کو ذلیل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قرآن کو تبرک کی کتاب تو سمجھتے ہیں مگر قرآن کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اگر واقعی میں قرآن سے محبت ہے، قرآن کا احترام کرتے ہیں تو قرآن کے فیصلوں کو بھی مانیے، قرآن کو فیصل مانیے، قرآن کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیے. دعا ہے رب العالمین سے الہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی عظمت ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بٹھا دے. مدرسہ تحفظ القرآن سے جن بچوں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا ہے، اللہ ان کو آگے کی زندگی میں مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ حفظ قرآن کا صحیح استعمال کر سکیں. اور ان حفاظ کے اوپر جن اساتذہ نے محنت کی ہے اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور جمعیت الشبان کے ذمہ داروں کو بھی توفیق دے کہ ان طلباء کے ساتھ ساتھ ان اساتذہ کی بھی جو حوصلہ افزائی ہو سکے اور وقت اور حالات کے حساب سے جو بھی ان کی محنتوں کی جو قدردانی ہو سکے وہ مکمل طریقے سے وہ کریں. اللہ تعالیٰ اس جمعیت کے کاموں میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.